بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا۔ وَقَضَى رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 16 آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 کاموں کا حکم دیا ہے۔ آیت کے ابتدائی حصے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب عز و جل نے حکم فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں کرو، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بچو۔ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، ان سے محبت اور ان کی تعظیم کرنا بھی داخل ہے، کیونکہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ترجمہ: اے حبیب فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ایجاد ہے، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا، پھر اس کے ساتھ ظاہری سبب کی تعظیم کا حکم دیا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب عز و جل نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے متعلق 12 احادیث۔ اس آیت میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی مناسبت سے ترغیب کے لیے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے اور ان کے حقوق سے متعلق 12 احادیث یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ماں کو بتایا۔ اس نے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہارا والد۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے یعنی باپ کے انتقال کر جانے یا کہیں چلے جانے کی صورت میں احسان کرے۔ نمبر 3، بخاری شریف کی حدیث، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس زمانے میں قریش نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو مشرکہ تھی میرے پاس آئی۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہے، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا اس کے ساتھ سلوک کرو، یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ نمبر 4، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ اور شعب الایمان کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے۔ نمبر 5، حضرت ابو اسید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔
نمبر 6، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، وہ انتقال کر گئے ہیں، تو اب ان کے ساتھ نیک سلوک کی کیا صورت ہے؟ ارشاد فرمایا، انتقال کے بعد نیک سلوک سے یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھے، یعنی جب اپنے ثواب ملنے کے لیے کچھ نفلی نماز پڑھے یا روزے رکھے تو کچھ نفل نماز ان کی طرف سے کہ انہیں ثواب پہنچائے، یہ نماز روزہ جو نیک عمل کرے ساتھ ہی انہیں ثواب پہنچنے کی بھی نیت کر لے کہ انہیں بھی ثواب ملے گا اور تیرا بھی کم نہ ہوگا۔ نمبر 7، ترمذی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضی میں ہے۔ نمبر 8، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے، ماں باپ کا نافرمان، دیوس، مردوں کی وضع بنانے والی عورت۔ نمبر 10، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے گا، جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی ہی میں مل جائے گی۔ نمبر 11، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے عرب کا زمانہ جاہلیت دیکھا تھا، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اپنے ماں باپ کو کوئی کیوں کر گالی دے گا، یعنی یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ مراد دوسرے سے گالی دلوانا ہے، اور اب وہ زمانہ آیا کہ بعض لوگ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ لحاظ نہیں کرتے۔ نمبر 12، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کی نافرمانی سے بچائے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کے حقوق سے متعلق مزید معلومات کے لیے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 سے رسالہ الحقوق لطرح العقوق، نافرمانی کو ختم کرنے کے لیے حقوق کی تفصیل کا بیان، اور بہار شریعت حصہ 16 سے سلوک کا بیان مطالعہ کیجیے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی اگر تیرے والدین پر کمزوری کا غلبہ ہو جائے اور ان کے اعضاء میں طاقت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا، ایسے ہی وہ اپنی آخری عمر میں تیرے پاس ناتواں رہ جائیں، تو ان سے اف تک نہ کہنا، یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ بوجھ ہے، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا اور حسن ادب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا۔ والدین سے متعلق اسلام کی عظیم تعلیم، یہاں آیت کی مناسبت سے 2 باتیں یاد رکھیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارے، یہ خلاف ادب ہے اور اس میں ان کی دل آزاری ہے، لیکن وہ سامنے نہ ہو تو ان کا ذکر نام لے کر کرنا جائز ہے۔ دوسری یہ کہ ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام و خادم آقا سے کرتا ہے۔ ان آیات اور احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہر ذی شعور انسان پر واضح ہو جائے گا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے اور ان کے حقوق کی رعایت کرنے کی جیسی عظیم تعلیم اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دی ہے، ویسی پوری دنیا میں پائی جانے والے دیگر مذاہب میں نظر نہیں آتی۔ فی زمانہ غیر مسلم ممالک میں بوڑھے والدین ایسی نازک ترین صورتحال کا شکار ہیں کہ ان کی جوان اولاد کسی طور پر بھی انہیں سنبھالنے اور ان کی خدمت کر کے ان کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے وہاں کی حکومتیں ایسی پناہ گاہیں بنانے پر مجبور ہیں جہاں بوڑھے اور بیمار والدین اپنی زندگی کے آخری ایام گزار سکیں۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
ترجمہ، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ اور دعا کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا، واخفض لہما، اور ان کے لیے جھکا کر رکھ۔ اس آیت میں مزید حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نرمی اور عاجزی کے ساتھ پیش آؤ اور ہر حال میں ان کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرو، کیونکہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے محبت سے پرورش کیا تھا، اور جو چیز انہیں درکار ہو وہ ان پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کرو۔ گویا زبانی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی ان سے اچھا برتاؤ کرو، اور یوں ہی مالی طور پر بھی ان سے اچھا سلوک کرو کہ ان پر خرچ کرنے میں تأمل نہ کرو۔ وقل، اور کہو۔ حقوق والدین کے بیان کے آخر میں فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو۔ گویا یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں بہتر سے بہترین سلوک اور خدمت میں کتنا بھی مبالغہ کر لیا جائے لیکن والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے کہ یا رب، میری خدمتیں ان کے احسان کی جزا نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم کر کے ان کے احسان کا بدلہ ہو۔ والدین کے لیے روزانہ دعا کرنی چاہیے۔ والدین کے لیے دعا کو اپنے روزانہ کے معمولات میں داخل کر لینا چاہیے اور ان کی صحت و تندرستی، ایمان و عافیت کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، اور اگر فوت ہو گئے ہوں تو ان کے لیے قبر میں راحت، قیامت کی پریشانیوں سے نجات، بے حساب بخشش اور جنت میں داخلے کی دعا کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ اگر والدین کافر ہوں تو ان کے لیے ہدایت و ایمان کی دعا کرنی چاہیے کہ یہی ان کے حق میں رحمت ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک ان کے ساتھ بھی لازم ہے۔ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ ترجمہ، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ آیت کا مفہوم اپنے اطلاق پر بھی ہے، اور والدین کی خدمت کے حوالے سے لے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں والدین کی اطاعت کا کتنا ارادہ ہے اور ان کی خدمت کا کتنا ذوق ہے۔ ہاں اگر یہ ہوا کہ تمہارے دلوں میں تو ماں باپ کی خدمت کا شوق تھا لیکن اس کا موقع نہیں ملا، تو اللہ عز و جل اس پر پکڑ نہ فرمائے گا، کیونکہ وہ ارادوں اور نیتوں کو جانتا ہے۔ اور یوں ہی تم واقعی نیک تھے اور اس کے باوجود تم سے والدین کی خدمت میں کوئی کمی واقع ہو گئی اور تم نے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ حقوق والدین میں اگر کوئی کمی ہوئی تو جب تک اس کی تلافی ممکن ہو تلافی بھی کرنا ضروری ہے، جیسے اگر ان کا دل دکھایا تو ان سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ ترجمہ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی دو اور فضول خرچی نہ کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اس آیت میں والدین کے بعد دیگر لوگوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، چنانچہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا فرمایا کہ انہیں ان کا حق دو، یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ، ان سے میل جول رکھو اور ان کی خبر گیری کرتے رہو، اور ضرورت کے موقع پر ان کی مدد کرو اور ان کے ساتھ ہر جگہ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ رشتہ داروں کا خرچ اٹھانے سے متعلق حکم شرعی یہ ہے کہ اگر رشتہ دار محرم میں سے ہوں اور محتاج ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق ہے، اور صاحب استطاعت رشتہ دار پر لازم و واجب ہے۔ یاد رہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کا قرآن پاک میں بکثرت حکم دیا گیا ہے، چنانچہ کم از کم 8 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ نیز یہاں رشتہ داروں کے بعد مسکینوں اور مسافروں کا حق دینے کا فرمایا کہ ان کا حق دو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو، یعنی اپنا مال ناجائز کام میں خرچ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تبذیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے اس کی بجائے کہیں اور خرچ کرنا تبذیر ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اپنا پورا مال حق یعنی اس کے مصرف میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا نہیں، اور اگر کوئی 1 درہم بھی باطل یعنی ناجائز کام میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا ہے۔ اسراف کا حکم اور اس کے معنی۔ اسراف بلا شبہ ممنوع اور ناجائز ہے، اور علماء کرام نے اس کی مختلف تعریفات بیان کی ہیں۔ ان میں سے 11 تعریفات
درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 غیر حق میں صرف کرنا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے حکم کی حد سے بڑھنا، نمبر 3 ایسی بات میں خرچ کرنا جو شرع مطہر یا مروت کے خلاف ہو، اول حرام ہے اور ثانی مکروہ تنزیہی، نمبر 4 طاعت الہی کے غیر میں صرف کرنا، نمبر 5 شرعی حاجت سے زیادہ استعمال کرنا، نمبر 6 غیر طاعت میں یا بلا حاجت خرچ کرنا، نمبر 7 دینے میں حق کی حد سے کمی یا زیادتی کرنا، نمبر 8 ذلیل غرض میں کثیر مال خرچ کر دینا، نمبر 9 حرام میں سے کچھ یا حلال کو اعتدال سے زیادہ کھانا، نمبر 10 لائق کو پسندیدہ بات میں لائق مقدار سے زیادہ صرف کر دینا، نمبر 11 بے فائدہ خرچ کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی ان تعریفات کو ذکر کرنے اور ان کی تحقیق کو تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ہمارے کلام کا ناظر خیال کر سکتا ہے کہ ان تمام تعریفات میں سب سے جامع و معنی و واضح تر تعریف اول ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ اس عبداللہ کی تعریف ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم کی گٹھڑی فرماتے، اور جو خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد تمام جہان سے علم میں زائد ہے، اور جو ابو حنیفہ جیسے امام الائمہ کا مورث علم ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ وعنہم اجمعین۔ تبذیر اور اسراف میں فرق، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبذیر اور اسراف میں فرق سے متعلق جو کلام ذکر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تبذیر کے بارے میں علماء کرام کے 2 قول ہیں۔ نمبر 1 تبذیر اور اسراف دونوں کے معنی ناحق صرف کرنا ہے، یہی صحیح ہے کہ یہی قول حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس اور عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ نمبر 2 تبذیر اور اسراف میں فرق ہے، تبذیر خاص گناہوں میں مال برباد کرنے کا نام ہے، اس صورت میں اسراف تبذیر سے عام ہوگا کہ ناحق صرف کرنا عبث میں صرف کرنے کو بھی شامل ہے، اور عبث مطلقاً گناہ نہیں، تو چونکہ اسراف ناجائز ہے اس لیے یہ خرچ کرنا معصیت ہوگا، مگر جس میں خرچ کیا وہ خود معصیت نہ تھا، اور عبارت لا تعطی فی المعاصی کا ظاہر یہی ہے کہ وہ کام خود ہی معصیت ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ تبذیر کے مقصود اور حکم دونوں معصیت ہیں، اور اسراف کو صرف حکم میں معصیت لازم ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ ترجمہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اخوان الشیاطین شیطان کے بھائی، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، جبکہ اس آیت میں فرمایا کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، کیونکہ یہ ان کے راستے پر چلتے ہیں، اور چونکہ شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے لہٰذا اس کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ ترجمہ اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے ان سے منہ پھیرو تو ان سے آسان بات کہو۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ اور اگر تم ان سے منہ پھیرو، اس سے اوپر والی آیات میں رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا بیان ہوا تھا، اور اس آیت میں فرمایا کہ اگر کسی وقت تمہارے پاس فوری دینے کو کچھ نہ ہو تو ان سے آسان بات کہو، جیسے ان کی خوش دلی کے لیے ان سے وعدہ کر لو یا ان کے حق میں دعا کر دو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت بلال، حضرت سہیب، حضرت سالم، حضرت خباب اور ان کے علاوہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی حاجات و ضروریات کے لیے سوال کرتے رہتے تھے۔ اگر کسی وقت حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ حیاءً ان سے اعراض کرتے اور اس انتظار میں خاموش ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھیجے تو انہیں عطا فرمائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مستحق کو جھڑکنا حرام اور غیر مستحق کو دینا منع ہے۔ یاد رہے کہ کسی بھی صورت مجبور رشتہ دار، مسکین یا سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے، مستحق کو جھڑکنا حرام ہے۔ فرمان باری تعالی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ترجمہ اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو، البتہ جو غیر مستحق ہے اسے نہ دینے کا حکم ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے گدائی 3 قسم ہے۔ ایک غنی مالدار جیسے اکثر جوگی اور سادھو بچے، انہیں سوال کرنا حرام اور انہیں دینا حرام، اور ان کے دیے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، فرض سر پر باقی رہے گا۔ دوسرے وہ کہ واقع میں فقیر ہیں، قدر نصاب کے مالک نہیں مگر قوی اور تندرست کسب پر قادر ہیں،
اور سوال کسی ایسی ضرورت کے لیے نہیں جو ان کے کسب سے باہر ہو. کوئی حرفت یا مزدوری نہیں کی جاتی. مفت کا کھانا کھانے کے عادی ہیں اور اس کے لیے بھیک مانگتے پھرتے ہیں. انہیں سوال کرنا حرام اور جو کچھ انہیں اس سے ملے وہ ان کے حق میں خبیث. انہیں بھیک دینا منع ہے کہ معصیت پر اعانت ہے. لوگ اگر نہ دیں تو مجبور ہوں کچھ محنت مزدوری کریں مگر ان کے دیے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جبکہ اور کوئی مانع شرعی نہ ہو کہ فقیر ہیں. تیسرے وہ عاجز ناتواں کہ نہ مال رکھتے ہیں نہ کسب پر قدرت. یہ جتنے کی حاجت ہے اتنا کمانے پر قادر نہیں. انہیں بقدر حاجت سوال حلال اور اس سے جو کچھ ملے ان کے لیے طیب اور یہ عمدہ مصارف زکوٰۃ سے ہے اور انہیں دینا باعث اجر عظیم. یہی ہیں وہ جنہیں جھڑکنا حرام ہے. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ترجمہ: اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو. اس آیت میں خرچ کرنے میں اعتدال کو ملحوظ رکھنے کا فرمایا گیا ہے اور اسے ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ نہ تو اس طرح ہاتھ روکو کہ بالکل خرچی نہ کرو اور یہ معلوم ہو گویا کہ ہاتھ گلے سے باندھ دیا گیا ہے اور دینے کے لیے ہل ہی نہیں سکتا. ایسا کرنا تو سبب ملامت ہوتا ہے کہ بخیل کنجوس کو سب لوگ برا کہتے ہیں. اور نہ ایسا ہاتھ کھولو کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہے کہ اس صورت میں آدمی کو پریشان ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ایک مسلمان عورت کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا بیان کیا اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ حضور سرور کائنات علیہ السلام پر ترجیح دے دی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنے ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتا. یہ بات مسلمان خاتون کو ناگوار گزری اور انہوں نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سب صاحب فضل و کمال ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جود و نوال میں کچھ شبہ نہیں لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے. اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودیہ کو سرکار دو عالم علیہ السلام کے جود و کرم کی آزمائش کرا دی جائے. چنانچہ انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو حضور انور علیہ السلام کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ ان سے قمیص مانگ لائے. اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک ہی قمیص تھی جو زیب تن تھی. آپ علیہ السلام نے وہی اتار کر عطا فرما دی اور اپنے دولت سرائے اقدس میں تشریف رکھی. شرم سے باہر تشریف نہ لائے یہاں تک کہ اذان کا وقت آیا. اذان ہوئی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے انتظار کیا. حضور انور علیہ السلام تشریف نہ لائے تو سب کو فکر ہوئی. حال معلوم کرنے کے لیے دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ جسم مبارک پر قمیص نہیں ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. نوٹ یاد رہے کہ اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی پاک علیہ السلام سے ہے لیکن مراد آپ علیہ السلام کی امت ہے. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. ترجمہ: بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے. یعنی رزق کشادہ کرنا یا تنگ کر دینا اللہ عز و جل کی قدرت میں ہے. وہی جس کا رزق بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے اور جس کا تنگ کرنا چاہے تنگ کر دیتا ہے. وہ تمام لوگوں کے حالات اور مصلحتوں کو خوب جانتا ہے. لہٰذا اس نے جسے امیر بنایا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے اور جسے غریب رکھا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے. لوگوں کو امیر و غریب بنائے جانے کی حکمتیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مالی اعتبار سے ایک جیسا نہیں بنایا بلکہ بعض کو امیر بنایا اور بعض کو غریب رکھا اور اس میں اس کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں. جیسے ایک حکمت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مال عطا کرے اور اگر وہ غریب ہوں تو ان کا ایمان تباہ ہو جائے گا اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں کثیر مال عطا کرتا ہے. اور بعض لوگوں کی ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ ان کے پاس مال کم ہو اور اگر ان کے پاس زیادہ مال آ جائے تو ان کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں غریب رکھتا ہے. اسی طرح بعض کو امیر اور بعض کو غریب بنانے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے دنیاوی معاملات کا انتظام
اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور ہر انسان کی ضروریات زندگی کی تکمیل ہو رہی ہے کہ اگر تمام انسانوں کو امیر کر دیا جائے تو اس سے دنیاوی معاملات کا نظام تباہ ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں کوئی کسی کا نوکر، خادم یا ملازم بننے کو تیار نہ ہوگا۔ یوں ہی کوئی گلیوں، بازاروں، کچرا کنڈی اور باتھ روموں کی صفائی کرنے پر راضی نہ ہوگا۔ ایسے ہی کوئی ایسا پیشہ اختیار کرنے پر رضامند نہ ہوگا جسے امیر لوگ پسند نہیں کرتے، جیسے جوتوں کی سلائی، صفائی کا کام، حجامت بنانے اور کپڑوں کی سلائی کا کام وغیرہ۔ یوں شہری اور ملکی نظام کا جو حال ہوگا وہ ہر عقل مند آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس کی قضا پر راضی رہے، اور اگر اس کے رزق میں تنگی ہو تو صبر کرے، اور رزق میں وسعت ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ ترجمہ، اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اس رکوع میں متعدد کبیرہ گناہوں کے بارے میں واضح طور پر حکم دیا ہے کہ ان سے بچو۔ چنانچہ یہاں بیان کردہ پہلا گناہ اولاد کو قتل کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے اہل عرب اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، امیر تو اس لیے کہ کوئی ہمارا داماد نہ بنے اور ہم ذلت و عار نہ اٹھائیں، جبکہ غریب و مفلس اپنی غربت کی وجہ سے کہ انہیں کہاں سے کھلائیں گے۔ دونوں گروہوں کا فعل ہی حرام تھا اور قرآن و حدیث میں دونوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ البتہ یہاں بطور خاص غریبوں کو اس حرکت سے منع کیا گیا ہے۔ بیٹیوں سے متعلق اسلام کا زرعی کارنامہ، یہ آیت مبارکہ بھی اسلام کے زرعی کارناموں میں سے ایک ہے کہ قتل و بربریت کی اس بدترین صورت کا بھی اسلام نے کلا کما کیا اور بچیوں، عورتوں کو ان کے حقوق دلائے اور انسانی حقوق کے حوالے سے ایک مکروہ باب کو ختم کیا، بلکہ بچیوں کی پرورش کرنے پر عظیم بشارتیں عطا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی پرورش میں 2 لڑکیاں بالغ ہونے تک رہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ پاس پاس ہوں گے۔ اور حضور اقدس علیہ السلام نے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا کہ اس طرح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک عورت اپنی 2 لڑکیاں لے کر میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا، میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی۔ عورت نے کھجور تقسیم کر کے 2 لڑکیوں کو دے دی اور خود نہیں کھائی۔ جب وہ چلی گئی تو حضور پر نور علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے خدا نے لڑکیاں دی ہوں اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے تو وہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے روک ہو جائیں گی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ۔ اس آیت میں دوسرے گناہ کی حرمت و خباثت کو بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے زنا۔ اسلام بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ پرلے درجے کی بے حیائی اور فتنہ و فساد کی جڑ ہے، بلکہ اب تو ایڈز کی خوفناک مرض کی شکل میں اس کے دوسرے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جس ملک میں زنا کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں ایڈز پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ گویا دنیا میں عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔ زنا کی مذمت پر 5 احادیث، یہاں آیت کی مناسبت سے زنا کی مذمت پر 5 احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، بوڑھا زانی۔ نمبر 2، جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ نمبر 3، تکبر کرنے والا فقیر۔
نمبر 3، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، زنا حرام ہے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حرام کیا ہے اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ سے ہلکا ہے۔ نمبر 4، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں گے، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ نمبر 5، صحیح بخاری میں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک طویل حدیث ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے رات کے وقت دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ اس حدیث میں چند مشاہدات بیان فرمائے، ان میں ایک یہ بات بھی ہے، ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے کشادہ، اس میں آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں، اور جب شعلے کم ہو جاتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے متعلق بیان فرمایا، یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں۔ زنا کی عادت سے بچنے کے آسان نسخے، اس بری عادت سے محفوظ رہنے یا نجات پانے کے آسان نسخے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی نگاہوں کو اس سے پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت اسے حاصل ہوگی۔ بدکاری سے بچنے اور اس سے نفرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ اس حدیث میں بھی موجود ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کرتے ہوئے اپنی ذات پر غور کریں تو دل میں اس گناہ سے ضرور نفرت پیدا ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے اور کہنے لگے، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسے میرے قریب کر دو۔ وہ نوجوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ کر بیٹھ گیا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم میں ہرگز کی پسند نہیں کرتا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ ایسی بری حرکت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کبھی فعل کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میں ہرگز اسے پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بہن کے ساتھ ایسے گندے کام میں مشغول ہو۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھوپھی اور خالہ کا بھی اسی طرح ذکر کیا اور اس نوجوان نے یوں ہی جواب دیا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔ اس دعا کے بعد وہ نوجوان کبھی زنا کی طرف مائل نہ ہوا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ ترجمہ، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور جو مظلوم ہو کر مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے
تو وہ وارث قتل کا بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد ہونی ہے۔ ولا تقتلوا، اور قتل نہ کرو۔ اس آیت میں تیسرے کبیرہ گناہ یعنی قتل ناحق کا بیان ہے۔ اسلام میں انسانی جان کی بے پناہ حرمت ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنا شدید کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی محدود صورتوں کے علاوہ کسی بھی طرح اجازت نہیں۔ یہاں قتل کی ممانعت و حرمت کے ساتھ اس کی اجازت کی ایک صورت بیان فرمائی گئی ہے، اور وہ ہے کسی کو قصاص میں قتل کرنا، یعنی قتل کے بدلے قتل، اور یہ بھی عدالت کے فیصلے کے بعد ہے۔ یہ نہیں کہ بغیر کورٹ کے فیصلے کے خود ہی قصاص لیتے پھریں، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ پھر قصاص میں قتل کی اجازت کے ساتھ اس کی بھی حدود و قیود بیان فرمائی ہیں کہ قصاص میں قتل کرنے میں بھی مقتول کا وارث حد سے نہ بڑھے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں ایک مقتول کے عوض میں کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، تو فرمایا گیا کہ صرف قاتل سے قصاص لیا جائے گا، کسی اور سے نہیں۔ آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قصاص لینے کا حق ولی کو ہے، اور ولی میں وہی ترتیب ہے جو اسبات رشتہ داروں کی ایک خاص قسم میں ہے، اور جس کا ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ قصاص حق العبد ہے، اگر ولی چاہے تو معاف کر دے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ بے شک اس کی مدد ہونی ہے، یعنی ولی کی یا مقتول مظلوم کی یا اس شخص کی جس کو ولی ناحق قتل کرے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی کس قدر حرمت بیان کی گئی ہے، اور آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ بندوق اٹھاتا ہے، اور جس کو دل کرتا ہے قتل کر دیتا ہے، کہیں سیاسی وجوہات سے تو کہیں علاقائی اور صوبائی تعصب کی وجہ سے، یوں ہی کہیں زبان کے نام پر تو کہیں فرقہ بندی کے نام پر۔ ان میں سے کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ قتل کی اجازت صرف مخصوص صورتوں میں حاکم اسلام کو ہے اور کسی کو نہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ترجمہ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اس آیت میں کبیرہ گناہ سے منع کیا گیا ہے، اور ایک اہم چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ کبیرہ گناہ تو یتیم کے مال میں خیانت کرنا ہے، اور اہم چیز وعدہ پورا کرنا ہے۔ یتیم کا کل یا بعض مال غصب کر لینا، اس میں خیانت کرنا، اس کے دینے میں بلا وجہ ٹال مٹول کرنا، یہ سب حرام ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر صرف اچھے طریقے سے، اور وہ یہ کہ اس کی حفاظت کرو اور اس کو بڑھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیم کا ولی یتیم کے مال سے تجارت وغیرہ کر سکتا ہے، جس سے اس کا مال بڑھے کہ یہ احسن میں داخل ہے، اور ایسے ہی اس کا روپیہ سود کے بغیر بینک وغیرہ میں اس کے نام پر رکھنا جائز ہے کہ یہ حفاظت کی قسم ہے۔ دوسرا حکم یہاں ارشاد فرمایا کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو جب وہ یتیم اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے اور وہ 18 سال کی عمر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہی مختار ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامات ظاہر نہ ہونے کی حالت میں انتہائی مدت بلوغ اسی آیت سے استدلال کر کے 18 سال قرار دی ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد پورا کرو۔ آیت میں عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ اللہ عز و جل کا ہو یا بندوں کا۔ اللہ عز و جل سے عہد اس کی بندگی اور اطاعت کرنے کا ہے، اور بندوں سے عہد میں ہر جائز عہد داخل ہے۔ افسوس کے وعدہ پورا کرنے کے معاملے میں بھی ہمارا حال کچھ اچھا نہیں، بلکہ وعدہ خلافی کرنا ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے۔ لیڈر قوم سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ترجمہ، اور جب ناپ کرو تو پورا ناپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا ناپ کرو۔ دیتے وقت ناپ تول پورا کرنا فرض ہے، بلکہ کچھ نیچا تول دینا یعنی بڑھا کر دینا مستحب ہے۔ اللہ عز و جل نے خود اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ آخرت میں تو یقیناً اچھا ہی انجام ہے، دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا ہوتا ہے کہ لوگوں میں نیک نامی ہوتی ہے جس سے تجارت چمکتی ہے۔ آج دنیا بھر میں لوگ ان ممالک سے خریدنے میں دلچسپی لیتے ہیں جہاں سے صحیح مال صحیح وزن سے ملتا ہے، اور جہاں سیب کی پیٹیوں کے نیچے آلو پیاز نکلے یا پہلی تے اعلیٰ درجے کے نکلنے کے بعد نیچے سڑا ہوا مال نکلے، وہاں کا جو انجام ہوتا ہے وہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ خرید و فروخت سے متعلق اسلام کی تعلیمات۔
خرید و فروخت سے متعلق اسلام کی چند تعلیمات یہ ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی عیب دار چیز فروخت کر دے جس کے عیب پر خبردار نہ کیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر پر گزرے تو اپنا ہاتھ شریف اس میں ڈال دیا، آپ کی انگلیوں نے اس میں تری پائی تو ارشاد فرمایا، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ترجمہ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت کی گئی ہے۔ جھوٹی گواہی دینے اور غلط الزامات لگانے کی مذمت پر احادیث۔ یہاں جھوٹی گواہی دینے اور غلط الزامات لگانے کی مذمت پر 3 روایات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ نمبر 2، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے ایک مقام ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ اس آیت اور دیگر روایت کو سامنے رکھنے کی شدید حاجت ہے، کیونکہ آج کل الزام تراشی کرنا اس قدر عام ہے کہ کوئی حد ہی نہیں۔ جس کا جو دل کرتا ہے وہ دوسروں پر الزام لگا دیتا ہے، جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے اور ثبوت مانگے تو یہ دلیل کہ میں نے کہیں سنا تھا یا مجھے کسی نے بتایا تھا۔ اب کس نے بتایا، بتانے والا کتنا معتبر تھا، اس کو کہاں سے پتا چلا، اس کے پاس کیا ثبوت ہے، کوئی معلوم نہیں۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا۔ کان کو قرآن و حدیث سننے، علم و حکمت اور واضح و نصیحت کی اور ان کے علاوہ دیگر نیک باتیں سننے میں استعمال کیا، یا غیبت سننے، لغو اور بیکار باتیں سننے، جماع کی باتیں سننے، بہتان، زنا کی تہمت، گانے باجے اور فحش سننے میں لگایا۔ یوں ہی آنکھ سے جائز و حلال کو دیکھا یا فلمیں ڈرامے دیکھنے اور بد نگاہی کرنے میں استعمال کیا، اور دل میں صحیح عقائد اور اچھے اور نیک خیالات و جذبات تھے یا غلط عقائد اور گندے منصوبے اور شہوت سے بھرے خیالات ہی ہوتے تھے۔ اس آیت کی مناسبت سے ایک مسئلہ بھی ہے کہ خیال ہی خیال میں کسی عورت سے بدکاری کرنا بھی حرام ہے اور یہ دل کے زنا میں داخل ہوگا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔
ترجمہ، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ ان تمام کاموں میں سے جو برے کام ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، یعنی تکبر و خود نمائی سے نہ چل۔ اسلام ہماری معاشرت اور رہن سہن کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ یاد رہے کہ فخر و تکبر کی چال اور متکبرین کسی بیٹھک وغیرہ سب ممنوع ہیں۔ ہمارے چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے میں تواضع اور انکساری ہونی چاہیے، گفتگو نرم اور چلنا آہستگی اور وقار کے ساتھ ہو۔ متکبرانہ اور اوباشوں اور لفنگوں والی چال اللہ عز و جل کو ناپسند ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام ہمیں صرف عقائد و عبادات ہی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ ہماری معاشرت اور رہن سہن کے طریقے بھی ہمیں بتاتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو سے اسلامی پہلو کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ان مسلمانوں پر افسوس ہے جنہیں کفار کے طریقوں پر عمل کرنے میں تو فخر محسوس ہوتا ہے اور اسلامی طریقے اپنانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ معنی یہ ہے کہ تکبر و خود نمائی سے کچھ فائدہ نہیں، البتہ کئی صورتوں میں گناہ لازم ہو جاتا ہے، لہٰذا اترانا چھوڑو اور عاجزی و انکساری قبول کرو۔ چلنے کی چند سنتیں اور آداب، یہاں آیت کی مناسبت سے چلنے کی چند سنتیں اور آداب یاد رکھیں۔ نمبر 1، اگر موقع ہو تو راستے کے کنارے کنارے چلیں۔ نمبر 2، نہ اتنا تیز چلیں کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں، نہ اتنا آہستہ کہ آپ مریض معلوم ہو، بلکہ درمیانی چال چلیں۔ نمبر 3، لفنگوں کی طرح گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ شرفاء کی چال نہیں بلکہ احمقوں اور مغروروں کی چال ہے۔ نمبر 4، چلنے میں یہ بھی احتیاط کریں کہ جوتے کی آواز پیدا نہ ہو۔ نمبر 5، راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں۔ نمبر 6، راستے میں 2 عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں۔ نمبر 7، پھدکتے ہوئے بازاری انداز میں نہ چلیں بلکہ نظریں نیچی کیے ہوئے پروقار طریقے پر چلیں۔ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ ترجمہ، یہ وحی کی ان حکمت والی باتوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہیں، اور اے سننے والے، تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا ورنہ تجھے ملامت زدہ مردود کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ من الحکمہ، حکمت والی باتوں میں سے۔ ارشاد فرمایا کہ اس رکوع میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ حکمت والے احکام ہیں۔ حکمت کا کام وہ ہے جس کی صحت پر عقل گواہی دے اور اس سے نفس کی اصلاح ہو۔ یہاں آیت میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب کے سب پر از حکمت ہیں۔ ان احکام کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، اولاد کا قتل ناجائز و حرام ہے۔ نمبر 2، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ نمبر 3، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 4، یتیم کے مال میں خیانت سے بچو اور وقت پر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ نمبر 5، وعدہ پورا کرو۔ نمبر 6، ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرو۔ نمبر 7، بغیر تحقیق کے باتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ نمبر 8، آنکھ، کان اور دل کی حفاظت کرو کہ ان کے متعلق سوال ہوگا۔ نمبر 9، زمین میں اترا کر نہ چلو۔ تکبر و خود نمائی اللہ عز و جل کو ناپسند اور عاجزی و انکساری پسند ہے۔ نمبر 10، شرک سے بچو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات کا حاصل توحید اور نیکیوں اور طاعتوں کا حکم دینا اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت دلانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ 18 آیتیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ سے مدحوراً تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں تھی۔ ان کی ابتدا توحید کے حکم سے ہوئی اور انتہا شرک کی ممانعت پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر حکمت کی اصل توحید و ایمان ہے اور کوئی قول و عمل اس کے بغیر قابل قبول نہیں۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ ترجمہ، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنا لی؟ بے شک تم بہت بڑی بات بول رہے ہو۔ قولا عظیما، بڑی بات۔
مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ عز و جل کی بیٹیاں کہتے تھے. ان کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ بد نصیبوں اپنے لیے لڑکیاں پسند نہیں کرتے, ان کی پیدائش پر ناراض ہوتے اور برا مناتے ہو, بلکہ انہیں قتل کر دیتے ہو اور اللہ عز و جل کے لیے لڑکیاں ثابت کرتے ہو. کیا خدا نے تمہارے خیال کے مطابق اچھی چیز یعنی لڑکے تمہیں دیے اور بری چیز اپنے لیے رکھی؟ یقیناً تم بہت ہی سخت بات کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو جو جسم کے خواص سے ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. پھر اس میں بھی اپنی بڑائی رکھتے ہو کہ اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو. یہ تمہاری کتنی بے ادبی اور گستاخی ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ترجمہ: اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں, اور یہ سمجھانا ان کے دور ہونے کو ہی بڑھا رہا ہے. فی ھذا القرآن, اس قرآن میں, اس رکوع میں عقائد اسلامیہ میں سے چاروں اہم ترین بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے. پہلے قرآن کے بارے میں, پھر توحید باری تعالیٰ کے بارے میں, پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں, اور پھر قیامت کے بارے میں. سب سے پہلے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں نصیحت کی باتیں بار بار بیان فرمائیں اور کئی طرح سے بیان فرمائیں, جیسے کہیں دلائل سے تو کہیں مثالوں سے, کہیں حکمتوں سے اور کہیں عبرتوں سے. اور ان مختلف اندازوں میں بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ کسی طرح نصیحت و ہدایت کی طرف آئیں اور سمجھیں. یہاں قرآن پاک نے علم نفسیات کے اصول کو بیان فرما دیا کہ لوگوں سے ان کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق کلام کیا جائے, کیونکہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں اور بعض ڈر سے اور کچھ مثالوں سے. یوں ہی بعض اوقات ایک آدمی کی حالت ہی مختلف ہوتی رہتی ہے, کسی وقت اسے ڈرا کر سمجھانا مفید ہوتا ہے اور کسی وقت نرمی سے. تو قرآن پاک نے تمام لوگوں کو ان کے تمام احوال کی رعایت کرتے ہوئے سمجھایا ہے, لیکن آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس اصلاح و تفہیم نے کفار کی حق سے نفرت میں ہی اضافہ کیا, کیونکہ بارش اگرچہ بابرکت ہوتی ہے لیکن اگر کسی جگہ پر گندگی کا ڈھیر ہو تو وہاں بدبو میں ہی اضافہ ہوتا ہے. قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. ترجمہ: تم فرماؤ جیسا کافر کہہ رہے ہیں, اس طرح اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے. وہ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند و بالا ہے. قل, تم فرماؤ. اس آیت میں اللہ عز و جل نے اپنی توحید کی ایک قطعی مگر نہایت عام فہم دلیل بیان فرمائی ہے کہ بالفرض اگر دو خدا ہوتے تو ان میں ایک کا دوسرے سے ٹکراؤ لازمی طور پر ممکن ہوتا. جیسے ان میں سے ایک ارادہ کرتا کہ زید حرکت کرے اور دوسرا ارادہ کرتا ہے کہ وہ ساکن رہے. اب حرکت اور سکون دونوں چیزیں فی نفسی ہی ممکن تو ہیں, اسی طرح دو خداؤں کا حرکت اور سکون میں سے ہر ایک چیز کا ارادہ کرنا بھی ممکن ہے, لیکن دونوں کے ارادے کے بعد ہوتا کیا؟ اگر ان کے ارادوں کے مطابق حرکت اور سکون دونوں چیزیں واقع ہوں تو دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا لازم آئے گا, اور اگر دونوں واقع نہ ہوں تو ان خداؤں کا عاجز ہونا لازم آئے گا, اور اگر ایک واقع ہو دوسری نہ ہو تو دونوں میں سے ایک خدا کا عاجز ہونا لازم آئے گا, اور جو عاجز ہے وہ خدا نہیں, کیونکہ عاجز ہونا محتاجی اور نقص ہے اور واجب الوجود ہونے کے منافی ہے. تو ثابت ہوا کہ دو خدا ہونا ہی محال ہے. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ترجمہ: ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں, اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو, لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے. تو سبح لہ, اس کی پاکی بیان کرتی ہے. اس آیت میں اللہ عز و جل کی عظمت کا بیان ہے. چنانچہ فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین میں اور ان میں بسنے والی ساری مخلوق اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس میں مشغول ہے, اور یہ تسبیح دونوں طرح ہے, زبان حال سے بھی, اور وہ اس طرح کے تمام مخلوقات کے وجود اپنے صانع یعنی بنانے والے کی قدرت و حکمت پر دلالت کرتے ہیں, اور یہ تسبیح زبان قال سے بھی ہے, اور یہ بھی ثابت و صحیح ہے, اور احادیث کثیرہ اس پر دلالت کرتی ہیں, اور سلف صالحین سے یہی منقول ہے.
ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی زندگی اس کے حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ دروازے کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹکنا یہ بھی تسبیح کرنا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ یہاں جمادات کی تسبیح سے متعلق چند احادیث سماعت کیجیے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے میں نے دیکھے، اور ہم کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رونے لگا۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر دست کرم پھیرا، شفقت فرمائی اور تسکین دی۔ ان تمام احادیث سے جمادات کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہوا۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو حق ہے کہ تمام اشیاء اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرتی ہیں، کیونکہ یہ بات خود اللہ عز و جل بتا رہا ہے، البتہ تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ زبان حال کی تسبیح تو وہ لوگ نہیں سمجھتے جو مخلوق میں غور کر کے خالق کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اور زبان کال کی تسبیح عمومی طور پر کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر شے کس زبان میں تسبیح کرتی ہے ہم نہیں سمجھتے، اور ہر چیز کی تسبیح کا جان لینا ہمارے لیے مشکل ہے۔ البتہ اللہ عز و جل کسی کو ان چیزوں کی تسبیح سمجھنے کی صلاحیت دے دے تو وہ جدا بات ہے۔